حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی چیز کو حرام قرار دینے پر کفارہ ادا کرنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 3277۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ٹھہرا کرتے تھے اور وہاں شہد پیا کرتے تھے۔ بس میں اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس بھی تشریف لائیں تو وہ کہے، مجھے آپ سے مغافیرہ، کھانے کا گون جو عرفت پودے سے نکلتا ہے، کی بو آ رہی ہے، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ چنانچہ آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ہاں تشریف لے گئے تو اس نے آپ سے یہی کہا۔ آپ نے فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے تو زینب کے ہاں شہد پیا ہے، میں دوبارہ اسے نہیں پیوں گا، اور میں نے حلف اٹھا لیا، تم کسی کو اس کے متعلق نہ بتانا۔ آپ اپنی ازواج کی رضامندی چاہتے تھے، چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اے نبی، آپ نے اس چیز کو کیوں حرام قرار دے دیا جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے؟ آپ اپنی ازواج کی رضامندی چاہتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 3278۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بلا وجہ اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 3279۔